अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है दानिश एंड वेलकम टू द वीकली गपशप शो मिनीस। नाजरीन, फेमिनिज्म एक ऐसा वर्ड जिसको सुन के कहीं कहीं सबको तकलीफ होती है। कुछ बेअकल औरतें जो हैं, आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी औरतें हैं माशरे में जिस फेमिनिज्म के झंडे को लेके दौड़ रही हैं इस माशरे में। उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ और क्या होने वाला है। आज हमने अपने स्टूडियो में एक खातून को बुलाया है जो फेमिनिज्म की वो एक बहुत बड़ी फॉलोअर है। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरे कुछ चंद सवालात हैं आपके लिए। पूछिए, सवाल पूछने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, आराम से पूछिए। जी, तो मेरा पहला सवाल है कि आजकल जो ये औरतों ने तूफान बेहयाई मचा के रखा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पानी यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त ठंडा है, और तूफान बेहयाई जो है वो हमने कहाँ फैला के रखी हुई है, बताइए आप मुझे ज़रा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़े अर्से पहले औरत मार्च हुआ था, उसमें हमने देखा कि भाई तरह तरह के मैसेजेस, तरह तरह के बैनर्स हमारे सामने आए, जिसमें एक बैनर ये भी था कि अभी मेरी मर्जी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप मुझे बता दीजिए ज़रा कि इसमें गलत क्या है। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं मुसलमान ना भी होती तो तब भी इसमें बुराई क्या है? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर तो आप मुसलमान हैं ना, तो इस बात पे तो आपका यकीन होना चाहिए कि ये जो जिस्म है, ये आँखें हो गई, हाथ हो गए, चेहरा हो गया, जो भी हो गया, ये हमें अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। जी जी, ठीक है। और ये इसका मतलब ये है कि भाई ये जिस्म हमारा जिस्म नहीं है, जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह ने वापस लेना है इस जिस्म को। तो जब ये जिस्म अल्लाह का है तो उस पर मर्जी भी अल्लाह की होनी चाहिए। तो आप किस तरीके से बोल सकते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी? मेरा जिस्म मेरी मर्जी मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि जी दानिश साहब, मसला क्या आ रहा है हम लोगों को कि औरत की कोई अपनी जिंदगी नहीं रही आज के ज़माने में। आप बाहर के मुल्कों को देख लीजिए और यहाँ के मुल्कों को देख लीजिए। इस मुल्क ने हमें कोई सेफ्टी कहीं भी नहीं है। हम अगर मेरे हस्बैंड रात के 12 बजे अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और अगर मुझे अपने बच्चों को लेकर ड्राइव पे बाहर जाना है तो मैं क्या करूं? क्या मैं नहीं जाऊं? क्या न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, अमेरिका कहीं भी कोई सेफ है? वहां पे सेफ है। और सिर्फ पाकिस्तान ऐसी जगह है, पर इंडिया इस जगह पे औरत सेफ नहीं है। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि हम लोग क्या करें, कि जीना छोड़ दें? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप पूछती हैं कि सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूँगा कि ये पूरी दुनिया में होता है। जहाँ औरत अपनी हुदूद से बाहर निकलती है, वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं। और मैं नहीं, मुझे कंप्लीट होने दें, मुझे कंप्लीट करने दें। मेरा जो ये कहना है ना, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि आपके शौहर अगर ड्यूटी पे गए हुए हैं तो आपको ज़रूरत क्या है घर से निकलने की? आप घर में रहें। और अगर फिर भी अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है तो आप अपने शौहर को कॉल करके बोलें कि भैया आप घर पे आए फ़ौरन, ये इमरजेंसी हो गई है। अच्छा, चलिए मुझे उसका जवाब दे दीजिए आप कि अगर मेरे शौहर यहाँ पे नहीं रहते तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? ना मेरे शौहर हैं, आप ये समझिए मेरे शौहर मौजूद नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई वालिद नहीं। अब आप उसका जवाब दीजिए, मैं क्या करूं? अगर मुझे कोई परेशानी लाहक हो गई है और मुझे अगर जाना है बाहर, तो क्या इसका मतलब कि मैं अपना जीना छोड़ दूं? एक्सेप्शंस होते हैं बहुत कम। ऐसा नहीं होता कि आपको एक्सेप्शन मिल रहे हैं बहुत, मतलब आपका अब जैसा आपने बोला मुझे ड्राइव पे जाना है, भाई ये तो एक तफरीह हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं और एक्सेप्शंस की इस्लाम में इजाज़त होती है। इसी तरीके से नहीं, मगर आपके इस्लाम में हर किस्म की पाबंदियां हैं औरतों पर। औरत ही पर्दा करे, मर्द ना करे। औरत जो है अपना अबाई में रहे, वो नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकती। मर्द अपनी आंखों को कंट्रोल खुद क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे देखिए, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगा। जो आपने बोला कि भाई औरत पर्दा करे, मर्द ना करे,
تو ایسا نہیں ہے. اسلام میں قرآن پاک میں جب جب پردے کا حکم آیا ہے تو ساتھ ساتھ مردوں کو اور عورتوں کو ساتھ ساتھ بولا گیا کہ بھئی عورتیں تم بھی پردہ کرو، مردوں کو بولا ہے تم بھی پردہ کرو. عورت کا پردہ اس کے جسم کو پورا ڈھانکنا ہے، مرد کا پردہ اس کی آنکھوں کا پردہ ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا کسی غیر محرم عورت کی آپ طرف. مجھے بتا دیجئے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کوئی ایک واحد ایسا مرد ہے جو اپنی آنکھوں میں بھی شرم لے کے گھومتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کو پوری دنیا میں یہی نظام ملے گا. آپ دیکھیں جب آپ ہم اپنا کہیں نوکری پر نہیں نہیں جا سکتے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، جب آپ اپنا کام پورا اچھی طریقے سے کریں گی نا، کہ آپ اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے پردہ کر کے چلیں گی تو مرد بھی پھر پردہ خود ہی آٹومیٹک کر لیں گے. چلیے چھوڑیں آپ یہ ساری باتیں، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یورپ میں ہر چیز کی آزادی ہے، اس میں مرد اور عورت برابری سے چل رہے ہیں. یہ صرف واحد ہمارا ملک ایسا ہے جس میں ہم کوئی چیز آزادی کے ساتھ گھوم ہی نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. ہر چیز کی اگر پردہ کرے کچھ کیسے چل رہی کیسے نہیں چل رہی. مرد اپنی آنکھوں میں شرم نہیں رکھا ہوا. مطلب ہم صرف ایک کمرے کے اندر گھٹتے 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 مر جائیں، مگر آپ لوگوں کی اپنی درندگی سے، معذرت کے ساتھ دانش صاحب میں آپ کی بات نہیں کر رہی، مگر میں ان مردوں کی بات کر رہی ہوں جن کے دماغوں کے اندر غلاست والی چیزیں پڑی ہیں، جن کے پاس کوئی گندی فحاشت ان سب چیزوں کے علاوہ، نیچ حرکتوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے ان کی نظر میں. ان کے لیے نظر میں صرف ایک لڑکی صرف ایک کام کے لیے ہی رہ گئی ہے. اس کے بارے میں مجھے آپ ذرا ڈسکرائب کر دیجئے. باہر کے ملک کو ذرا آپ فوکس دیجئے اور ذرا اس بارے میں سوچیں کہ باہر کے ملک میں کوئی ایسا مسائل اتنے ہیں نہیں. ریپ کیسز باہر کے ملکوں میں کم ہے، ہمارے ملکوں میں زیادہ ہیں. اس کا مجھے ذرا جواب دے دیجئے کلیئرلی پلیز. میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو آپ نے بات کی یورپ کی، اب چلیں یورپ کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو آزادی دی ہوئی ہے؟ ان کو آزادی کے نام پہ ان کو اتنے گہرے دلدل میں دھکا مار دیا گیا ہے کہ جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتی. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یورپ کی عورتوں کی بات کر رہی ہیں تو آپ یورپ کی عورتوں سے جا کے پوچھئے کہ بھائی وہ کیا چاہتی ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ بھائی وہ 9 to 5 جاب کریں، پھر اس کے بعد گھر پہ آ کے ان بچوں کو بھی سنبھالیں جن کے باپ ان کے بوائے فرینڈ ہیں، مطلب انہوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی. وہ جب بھی چاہیں، وہ جب ان کا دل چاہے ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ والی زندگی گزارنا پسند کریں گی یا بنسبت اس کے جو اسلام نے ایک عورت کو زندگی دی ہے؟ آپ ان یورپ کی عورتوں سے پوچھیں ان کا کیا جواب ہوگا. ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں ابھی آپ میری بات سنیں. ایک سروے کے مطابق تقریباً 80 to 90% یورپین خواتین نے یہ بولا گیا ہے کہ ہمیں وہ زندگی پسند ہے کہ جس میں ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، مینس کوئی آؤٹ ڈور ورک نہ کرنا پڑے. ہم ایک گھر میں رہیں، ہم ایک ایسی زندگی گزاریں شادی شدہ جس میں ہمارے بچے بھی ہوں، جس میں ہمارے کیا نام ہے خاندان ہو. ہم ویسی زندگی چاہتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ تو ان خواتین کی آپ مثال دے رہی ہیں جس پہ آپ بول رہی ہیں کہ بھئی ان کو بہت زیادہ آزادی ملی ہوئی ہے، اور آپ خود اس طریقے سے باتیں کر رہی ہیں کہ بھئی یہ تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نا نظام. عورتوں کی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عورتوں کی جہاں تک بات رہی جابس کی، تو عورتوں کے لیے تو دیکھیں اسلام نے ایک بہت اچھا طریقہ ڈیوائس کیا. اسلام چاہتا ہے کہ عورت ایک گھر کی ملکہ بن کے رہے، ایک بیٹی شہزادی بن کے رہے. وہ گھر میں رہے، اس کا جب وہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تو اس کا باپ اس کے لیے کمائے، جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کے شوہر اس کے لیے کمائے، جب وہ بڑے ہو جائیں اس کے بچے تو اس کے بچے اس کے لیے کمائیں. تو عورت کو تو ہر جگہ اسلام نے بولا کہ بھئی تمہیں میں سیف رکھنا کے چل رہا ہوں، تمہیں سیف رہنا ہے. اب یہ عورت خود ہی وہ نہیں چاہ رہی تھی. دیکھیے دانش صاحب، میں جو ہوں آپ سے صرف ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ درست ہیں. آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ مرد صرف خود غرض کیوں ہوتا ہے؟ اسلام اگر فالو کر رہا ہے مرد، وہ 4 وقت کی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، پر وہ 4 بیویوں کا ضرور ذکر کرتا ہے. ہر معاملے میں مرد اپنا صرف مطلب کی چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. اس کو اسلام اور سنت اس کو تبھی یاد آتی ہے، 5 وقت کی نماز کے وقت تو یاد نہیں آئے گی، 4 بیویوں کے وقت یاد آ جائے گی. اس کو بیوی پہ جب روب ہوگا تو وہ بولے گا بیوی جو ہے وہ مزاج خدا ہے. تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ہر مرد جو ہے یہاں پر صرف مطلب ہی ہو گیا ہے، وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، مگر صرف جہاں اسلام میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں صرف اس بارے میں وہ بات کرتا ہے. مجھے اس بارے میں ذرا آپ روشنی ڈالیے.
اب چلے میں آپ کی اس بات میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کی نظر میں پاکستان میں یا کراچی میں یا جہاں پہ بھی کتنے ایسے مرد ہیں جنہوں نے 4 شادیاں کی ہیں سوائے سعودی عرب ممالک کے؟ اچھا اب یہ دوسری بات یہ اس کا تو یہ ہو جائے گا. اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری دنیا میں میں یہ نہیں بول رہا اسلام کی بات کر رہا ہوں یا کرسچنس کی بات کر رہا ہوں, کچھ نہیں بات کر رہا, میں آپ سے بول رہا ہوں اس پوری دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے ڈبل ہے یا نہیں ہے؟ عورتوں کی اگر تعداد جو ہے ڈبل ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں عورتوں کی تعداد اگر ڈبل ہے تو اگر سب نے چلیں ایک شادی کر لی تو پھر بھی عورت تو رہ گئی نا اکیلی, آدھی عورتیں تو رہ گئی. تو عورت نہیں کو اب میری اکیلا بات رہنے دو نا. نہیں اب میں بتاؤں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے زندگی میں جب عورت کہتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہونا چاہیے جو میرا جو ہے خیال رکھ سکے. عورت اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی, عورت کو چاہیے کوئی نہ کوئی مرد. یہ آپ ابھی نہیں مان رہی. تو کوئی سچا بھی تو ملے. میں یہاں آپ پہ کو تو صرف انسان جو ہے ہر مرد صرف یوز کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے, صرف لائک اے ٹیشو. دے آر یوزنگ لائک اے ٹیشو. ایوری بڈی آر ناٹ سنسیئر. میں وہی بتاؤں دیکھیں 4-5 انگلی برابر نہیں ہوتی, اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. مگر میں اس بات کو جانتی ہوں, میں نے اپنی لائف میں آئی ایم ڈوئنگ اے جاب, اوکے 9 to 5 میں جاب کرتی ہوں, اور میری لائف میں آپ نہیں سوچ سکتے کہ کس قسم کے واحد قسم کے میرے جو ہے نا آفس کے کولیگس گزرے ہیں. ٹھیک ہے, عورت کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں, چاہے پیون سے لے کے مینیجر لیول تک, ڈائریکٹر لیول تک, کسی بھی لیول تک آپ لے جائیں, ہر بندہ صرف وہ ٹیشو کی طرح یوز کرنا چاہتا ہے. مجھے اس بات کا جواب دیجیے. آج تک ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا سوائے میرے ہسبینڈ کے, اور میرے ہسبینڈ کو میرے پر الحمدللہ پورا بھروسہ ہے. میں کہیں آؤں جاؤں کسی بھی چیز کی روک ٹوک نہیں لگاتے وہ مجھ پہ. مگر باہر جاتی ہوں میرے بھائی کو ایشو ہے, میرے باپ کو ایشو ہے, مطلب میری اس گیٹ اپ کے اوپر ایشو ہے, میرے ہسبینڈ کو نہیں ہے. سو وائی یو ہیو اینی پرابلم ود دس؟ بچوں کی ٹافی دیکھیے ہم نے, بچوں کی چھوٹی چھوٹی ٹافی ہوتی ہے, دیکھیے اس پہ ریپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. چڑھا ہوتا ہے. اگر اس کا ریپر ہم اتار کے اس کو زمین پہ رکھ دیں کیا ہوگا؟ چوٹیاں آ جائیں گی اس پہ. چوٹیاں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی ٹافی کو ریپر کے ساتھ اگر رکھیں تو کیا ہوگا؟ چوٹیاں نہیں آئیں گی. تو یہ میرا چھوٹا سا پوائنٹ ہے, آپ سمجھیں کہ اسلام نے نہیں میری بات سنیں, اب میری بات آنکھوں سنیں, پہ پردہ نہیں رکھیں گے. نہیں عورت جو ہے بے شک گھر کے اندر سڑ کے مر جائے. نہیں میں آپ کو یہ بول رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر وہ جو آپ کہہ رہی نا, خود ہی کہہ رہی کہ وہ ایک کور پہ رکھیں گے تو اس میں چوٹیاں نہیں آئیں گی, تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کے مطابق پردہ کر کے چلیں گے تو وہ جو چوٹیاں وہ آپ اس کو مرد کے مطابق رکھیں نا, وہ مرد خود ہی آپ سے پھر دور ہوں گے. خیر ہمارا ٹاپک بہت لمبا ہو گیا. میں دیکھیں میں آپ کو سمپل, میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتانا چاہوں گا. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو ہماری بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, کہ جو آپ نے پہلے نعرے لگائے یہاں پہ سارے کہ بھئی میرا جسم میری مرضی, اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے نعرے تھے, تو اس میں آپ لوگوں نے کوئی ریسرچ کری؟ Sorry, I can't hear anymore. Just wait for a moment. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ میں یہی پوچھا تھا کہ ہم شاید شو کو ختم کرنا چاہیں گے. نہیں, شو کو کیوں ختم کرنا چاہیں گے؟ اب آپ کو اس پہ بھی ایشو ہوگا کہ میں سگریٹ پیتی ہوں. میں یہی بول رہا ہوں نا, شو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ ختم کیوں کرنا چاہیں گے؟ مجھے پہلے آپ بتائیے, آپ کو اس پہ بھی ایشو ہے کہ میں کیوں پیتی ہوں؟ میرے ہسبینڈ کو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ہے آپ لوگوں کی گھٹیا دکیا لوسی سوچیں. میں اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. میرا جسم میری مرضی, کوئی روک سکتا ہے تو کوئی روک کے دکھائے. میں اب آپ کو کیا سمجھاؤں, میں نے دیکھا شانہ بشانہ مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑی ہوں. میرے ساتھ ہزاروں عورتیں ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں کون جیتتا ہے اس میں. نہیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, آپ جیسے جس جگہ پہ آپ چل رہی نا, اس جگہ پہ آپ چلنے کے بعد جس جگہ پہ پہنچیں گی تو آلریڈی جو عورتیں وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں نا, آپ ان سے جا کے پوچھیں کیا وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں. بس میرا اتنا خیال ہے. آپ لوگ ایسے جو ہوتے ہیں نا درندے, ان کی وجہ سے یہ عورتیں کبھی خوش نہیں رہ سکتی, چاہے وہ پردہ کھولیں. آپ لوگوں کا بس نہیں چلتا. معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دانش صاحب آپ لوگوں کا مطلب جتنے
नीच किस्म के मर्द होते हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आप लोगों से, कि जितने भी, चाहे वो पर्दे में हो, उनका बस नहीं चलता कि किसी तरीके से वो ऐसे अंदर घुस जाए कि वो बस किसी तरीके से चेहरा देख लें। ये आप लोगों के आंखों में सिर्फ औरत का कोई, आप उन लोगों के घर में ऐसा लगता है कि बहनें नहीं है, उनकी माएँ नहीं है, मर चुकी हैं, घर का दरवाजा बंद किया और बाहर चौड़े होकर सीना चौड़ा करके मर्द निकल गए, जैसे उनसे बड़ा कोई बदमाश नहीं। औरत सीना चौड़ा करके नहीं निकल सकती दानिश साहब, क्यों? औरत को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं। खैर, हमारा शो आज का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसी के साथ मैं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई तो प्लीज कमेंट डाउन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे साथ खड़ा है, और अगर दानिश साहब के साथ खड़ा है तो उसके लिए आप कमेंट डाउन में जरूर बता सकते हैं, कमेंट करके जरूर। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।